ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ بے شک میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خوشخبری کا ایک قطرہ چاہتے ہو، لیکن تمہارا رب تم پر خوشخبری کی بارش کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار بے حساب دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور توکل رکھو کہ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد اور ہر خواب ضرور پورا ہوگا۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ جو شخص چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ سچائی خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا ہے۔ ترقی کی دوڑ میں ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اہمیت پاس بیٹھے انسان سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کوئی چیز اپنے والدین کو پیش کرو تو اس طرح پیش کرو کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے چیز پیش کرتا ہے۔ اسکول کے کلاس روم میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے کہ اب ہماری باری ہے۔ پھر ہم زنا دیکھ کر یہ کیوں نہیں سوچتے، پھر ہم جنازہ دیکھ کر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اب ہماری باری ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جب دعا کرتے کرتے تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی ایک فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے، یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور اس کے بعد بھی زبردستی اپنا بنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے اچھا ہے کہ آپ سچ بول کر ہار جائیں۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگا کرو، دیکھو تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ انسان اپنی توہین تو معاف کر سکتا ہے مگر بھول نہیں سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک برباد ہو جاتے ہیں۔ انسان کا سکون دو جگہوں پر چھپا ہوتا ہے، غلطی ہو جائے تو
سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔